قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے حوالے سے جو وعدہ فرمایا ہے، سورہ حدید ورس 10 میں رب تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے حوالے سے جو وعدہ قرآنی ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور اللہ نے ان سب سے اچھے انجام کا وعدہ کر رکھا ہے، اچھے انجام کا وعدہ کیا ہے۔ اور دوسری جگہ سورہ توبہ میں رب تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، یہ وہ طبقہ ہے صحابہ کرام کا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ اور ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ وہ طبقہ ہے جو اللہ سے راضی ہیں، وَرَضُوا عَنْهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ ابن ماجہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، نقل فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال احفظونی فی اصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے صحابہ کا خیال رکھنا، اور پھر اس زمانے کے ساتھ جو ملے ہوئے لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھنا، ان کی بھی حفاظت کرنا، پھر جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ان کا بھی لحاظ رکھنا، ان کا بھی خیال رکھنا، ان کی بھی حفاظت کرنا۔ حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جابیہ کے دروازے پہ خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ایھا الناس اتقوا اللہ فی اصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، اور پھر صحابہ کے ساتھ جو ملا ہوا زمانہ ہے ان لوگوں کے معاملے میں بھی، اور جو ان کے ساتھ ملا ہوا زمانہ ہے ان لوگوں کے معاملے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، سنن نسائی، امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں اور امام طبرانی نے موجم القوس میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اکرموا اصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے صحابہ کی عزت کرو، اور میرے صحابہ کے ساتھ جو ملا ہوا زمانہ ان کی بھی عزت کرو، وہ جو لوگ اس میں بستے رہے اس زمانے میں، اور پھر جو ان کے ساتھ ملا ہوا زمانہ ہے ان میں جو لوگ ہیں ان کی بھی عزت کرو۔